ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 125، 26 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ الف لام میم یہ جو پہلا پارہ ہے، پہلے پارے میں پو پارے سے تقریباً، بلکہ پو پارے سے بھی پہلے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ شروع کیا، اور تقریباً آدھے پارے سے زیادہ ان کا اللہ لمبا بیان کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی شرارتیں کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی تھیں، پھر نعمتوں کے باوجود ان کی شرارتیں کیسی تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، اور وہ کیوں نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی، ان کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو وجہ کی اصل میں وجہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ ایمان نہ لانے کی کوئی ان کے پاس وجہ تھی نہیں، خامخواہ کی چیزوں کو انہوں نے وجہ بنا لیا، اور اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ سب تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب جو گزشتہ آیت تھی، آیت نمبر 124، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں بھی بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، ان میں دو بیٹے مشہور ہوئے، ایک بیٹے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بڑے بیٹے جو تھے وہ چھوٹی بیوی سے پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ سے، اور چھوٹے بیٹے وہ جو تھے وہ بڑی بیوی سے پیدا ہوئے تھے، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، بہت سارے امتحانات اللہ ان سے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں وہ 100% کامیاب رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے ان کو صحیح سلامت بچا لیا۔ پھر اپنے شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنا پڑا، انہوں نے اللہ کی رزق کو قبول کر لیا۔ اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیاہ، ایسی جگہ جہاں پر نہ پانی ہے نہ دانہ ہے، ایسی جگہ جا کر چھوڑنے کا حکم ہوا، اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ اور اپنے جو ہے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کا جو حکم ہوا تھا وہ بڑی عمر میں ہوا تھا، اس کو بھی انہوں نے جو ہے بڑی عمر میں قبول کیا اور اپنی ختنہ کروائی۔ ایسے بہت سارے احکام اللہ کی طرف سے ان کو ملتے گئے اور وہ سارے حکموں کو پورا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت بڑی نعمت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو
دنیا کے سارے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا، سردار بنایا. آدمی کی جیسی قربانی ہوتی ہے اللہ کی ویسی مہربانی ہوتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنایا تو انہوں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگا اور کہا ہے اللہ آپ مجھے تو دنیا کے لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، یہاں صرف ان کی اپنی قوم کے لیے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے بعد بہت ساری قومیں دنیا میں آئی، یہاں تک کہ ہم خود مسلمان ہم بھی جو ہے ایک اعتبار سے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا. ہماری جو شریعت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ملتی جلتی ہے. تو اور چونکہ نبی علیہ السلام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو گویا اللہ نے اس وقت سے لے کر اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنا کر رکھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ سے کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو پیشوا بنا، میری اولاد میں سے بھی کسی کو دین کے اعتبار سے بڑا بنا. ساری اولاد کے لیے تو دعا نہیں کی کیونکہ ساری اولاد کا ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کچھ اولاد کے لیے دعا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم اور کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے، ان کو تو میرا وعدہ نہیں ملے گا. یعنی مطلب یہ کہ جو نیک ہوں گے آپ کی اولاد میں سے ان کے حق میں میں یہ دعا قبول کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حق میں قبول کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو ہے اولاد میں بھیجا. جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے سے لے کر نبی علیہ السلام کے زمانے تک کے لیے گویا پیشوا رہے لوگوں کے لیے، عیسائیت، ہند اور اسی طرح یہودیت اور اسلام تینوں مذہبوں کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی علیہ السلام کو بھیجا. اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو امام بنایا اور پیشوا بنایا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بنی اسماعیل کے حق میں قبول کی. اب سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بنی اسماعیل کا ذکر نہیں کیا، نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، پھر یہ کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا دیا گیا ہے کہ اس آیت سے پہلی آیت تک بنی اسرائیل کا لگاتار ذکر چل رہا تھا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا ذکر چل رہا تھا. اس وقت اللہ نے یہ بات نہیں بتائی. جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تو اللہ نے کہا کہ میں نے امام اور پیشوا بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حق میں قبول ہوئی. تو یہودیوں کو ایک جو غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم ہی اصل ہیں، ہمارے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے، تو اس گھمنڈ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے توڑ دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. جب انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، تعمیر کا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ آگے بھی آ رہا ہے، تھوڑا سا واقعہ یہاں پر بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کا تعارف اللہ نے نہیں کرایا. ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، یہ سب تذکرہ نہیں کیا کیونکہ ان کو سب جانتے تھے، اس لیے ان کی تفصیلات میں اللہ تعالیٰ نہیں گئے، بلکہ ایک خاص واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے اشارہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ دیا کہ آپ میرے گھر کو آباد کرو نماز کے ذریعے اور طواف کے ذریعے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تینوں کو سوار کر کے وہ براق پر لے آئے. راستے میں جب کہیں کوئی شہر دکھتا، کوئی بستی دکھتی تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے نہیں، ابھی آپ کی منزل آگے ہے. پھر ایک اور بستی آتی، پوچھتے کیا اس گاؤں میں رکنے کا حکم دیا؟ کہتے نہیں.
یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی زمین آئی جہاں بالکل دور دور تک کوئی درخت نہیں, کوئی پانی پینے کا ذریعہ نہیں, کچھ بھی آبادی وہاں پر نہیں تھی. اس جگہ جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو رہنے کا حکم دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں. تو اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا, ایک چھوٹے سے جو ہے پتھر کی شکل میں, ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا. تو اس کے قریب میں ایک مختصر سا ٹینٹ اور خیمہ ڈال کر وہاں اپنی بیوی اور اپنے بچے دونوں کو رہنے کا انتظام کر دیے, اور کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی وغیرہ کا چھوٹا سا انتظام کر دیے اور سیدھا نکلنے لگے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ شوہر کا کوئی جواب نہیں آیا. تو بیوی اور آواز سے پوچھی کہاں جا رہے ہیں آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کوئی جواب نہیں دے رہے. تو جب جواب نہیں دے رہے تو وہ پیچھے دوڑ کر آنے لگی اور پوچھا کیا بات ہے, آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں تم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کا حکم کیا تھا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ پارہ 17 کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی جگہ بتا دی. کعبۃ اللہ کہاں تھا وہ جگہ ہم نے ان کو بتا دی, اور یہ کہا کہ جس جگہ ہمارا گھر ہے اس جگہ کو تم آباد کرو. کیسے آباد کرنا ہے؟ نماز پڑھنے کے ذریعے, طواف کرنے کے ذریعے, عبادت کے ذریعے سے تم اس جگہ کو آباد کرو. بس اتنا حکم تھا. تو وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہاں آ گئے اور ان کو وہیں پر چھوڑ کر جانے لگے. تو ان کی بیوی نے جب سنا کہ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا پھر تو ہم کو ضائع ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے, ہم یہاں پر رک جائیں گے. کیسی بیوی تھی, کیسے شوہر تھے. اگر آج کے زمانے میں کوئی شوہر اس طرح کا کام کرے تو نہ بیوی خاموش رہ سکتی, نہ شوہر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکتا. مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ان کو عالم کے اندر چمکاتے ہیں. جتنے بھی بڑے اللہ والے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں جن کا آج ہم نام لے رہے ہیں, تو یقیناً انہوں نے ایسی قربانیاں دی جن قربانیوں کو دینا تو دور, ان کو سوچ کر ہم کو یقین, ان کو سن کر یقین بھی نہیں آ سکتا. فضائل اعمال کے شروع میں حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کی, ان تکلیفوں کو برداشت کرنا تو دور کی بات, ان کو سن کر بھی یقین نہیں آتا. ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے کیا بول کے. تو ظاہر بات ہے جب اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام بھی دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو تھوڑی دیر آگے چلے اور چلنے کے بعد ایک جگہ پر رک گئے اور رک کر پلٹ کر دعا کی کہ اللہ میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو آپ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, آپ کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ جس جگہ میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس جگہ کو امن والا بنا دے, اس جگہ کو چین اور سکون والا بنا دے, اور ان کو ظاہر اعتبار سے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو فراہم فرما. یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے. ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے کو لے کر اکیلی عورت اس بیابان کے اندر, اس جو ہے ویرانے کے اندر موجود تھی. کوئی دور دور تک انسان نظر نہیں آ رہا تھا. ساتھ میں کھانے پینے کے لیے کچھ کھجور, تھوڑا سا پانی تھا. 2-4 دن میں وہ پانی اور کھجور ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے ان کو شدت کی پیاس لگی, شدت کی بھوک لگی. اب کھلانے کے لیے کچھ نہیں, ماں کی چھاتیوں میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا. عورت کچھ کھائے گی تو دودھ آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا. تو جو ہے ہر اعتبار سے اب وہ مجبور ہو گئی. تو اٹھ کر اللہ کی طرف سے جو ہے کسی روزی کی تلاش میں نکلی. کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی اور
دیکھتی کہ بچہ نظر نہیں آ رہا تو مارے مارے دوڑ کر تیزی کے ساتھ آتی، پھر مروا پر چڑھتی، پھر وہاں سے دیکھتی کہ کوئی انسان نظر آئے، کوئی کچھ کھانے پینے کی چیز نظر آئے، جب نظر نہیں آتی کوئی چیز اور بچے پر بھی نظر نہیں پڑتی پھر وہاں سے نیچے اترتی۔ جو لوگ حج یا عمرے پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں صفا اور مروہ کا جو ڈسٹینس ہے آرام سے 1 کلومیٹر پکا رہے گا، آرام سے 1 کلومیٹر رہے گا جو درمیان کا ہے۔ ایک جگہ پر آدمی مروہ کے پاس کھڑے ہو کر توجہ دور دیکھے تو جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں جا کر پھر دوبارہ جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں مروہ شروع ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جو ہے فاصلہ ہے، اور آج الحمدللہ وہاں پوری طرح سے اے سی ہے اور چلنے کے لیے ماشاءاللہ زبردست پتھر ہیں، جگہ جگہ ٹھنڈا پانی زمزم کا انتظام ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود حاجیوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سوچ کر دیکھیے اس وقت کیا حال ہوا ہوگا ایک اکیلی عورت کا جو سنگلاخ وادیوں میں پتھریلی زمین میں بالکل پیٹ خالی ہے، چھوٹا بچہ ساتھ میں ہے، اور پہاڑ پر سے اتر کر کبھی اس پہاڑ پر چڑھ رہی کبھی اس پہاڑ پر چڑھ رہی، بچے کی جو ہے پیاس اور بھوک کو مٹانے کے لیے بے چین ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل السلام کو حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا کنواں جاری فرمایا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ نے زمزم کا کنواں عطا فرمایا۔ ہوا یہ کہ جیسے زمزم کا کنواں آیا تو حضرت حاجرہ نے اس کو کواڑ بنا کر اس کو ایک باؤنڈری کی طرح بنا کر پانی کو روک لیا۔ جب آس پاس کے جو ہے کوئی قبیلے گزرتے، ایک قبیلہ تھا جرہم قبیلہ، وہ اس طرف سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر جو ہے پانی کا انتظام ہے تو وہ آئے اور آ کر حضرت حاجرہ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہم یہاں پر رک سکتے ہیں، یہاں پینے کے پانی کا انتظام ہے، ہمارا قافلہ یہاں رک سکتا ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا رکنے کی اجازت ہے مگر یہ پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، یہ پانی کا چشمہ ہمارا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہیں پر وہ قبیلہ آباد ہو گیا، جرہم قبیلہ۔ پھر اسی جرہم قبیلے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام پلتے بڑھتے رہے تو حضرت حاجرہ کی جو تنہائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب الحمدللہ اس قبیلے کے اندر بھی بہت ساری عورتیں تھیں، چھوٹے بچے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، اس طریقے سے ان کی وحشت بھی ختم ہو گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اسی جرہم قبیلے کے اندر ان کی شادی ہوئی اور یہیں سے عربی زبان کی شروعات ہوئی۔ وہ جو قبیلہ جرہم تھا وہ عربی زبان بولنے والا قبیلہ تھا، وہی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوئی، یہیں سے عربی زبان کا رواج شروع ہوا۔ تو بہرحال یہ کعبۃ اللہ کی بنیاد کا جو ہے واقعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی بچوں کو لا کر یہاں پر چھوڑ دیا، اس کے بعد کبھی کبھی وقتاً فوقتاً آتے تھے، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرتے تھے۔ ایک جگہ جو ہے سورہ ابراہیم کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، آگے بھی یہ واقعہ آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تو دیکھا کہ بیٹے گھر میں موجود نہیں ہے، بہو گھر میں موجود تھی۔ ہدایت القرآن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بہو موجود تھی تو پوچھا بیٹے آپ کے شوہر کہاں گئے؟ تو کہنے لگی باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہا گھر کیسا ہے؟ کہا کھانے پینے کے فاقے گزر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو کہا کہ جب بیٹا آئے اسماعیل تو ان سے کہہ دینا کہ گھر کی دہلیز بدل دے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے بیوی نے قصہ بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے اور مجھ سے کچھ بات چیت کیے اور بولے کہ گھر کی دہلیز بدل دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ میں آپ کو بدل دوں۔ اس زمانے میں طلاق دینا اتنا بڑا عیب کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں طلاق اگر کسی کو عورت کو مل گئی تو اب اس کی زندگی گویا ویران برباد ہو گئی، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ اگر کسی عورت کو طلاق مل جاتی، عدت ختم ہونے سے پہلے لوگ اس سے نکاح کرنے کی خواہش میں رہتے، 4 شادیوں کا عام طور سے رواج تھا، تو اس لیے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے دوسری عورت سے شادی کی۔ اب دوسری مرتبہ جب آئے تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارا گھر صحیح چل رہا ہے۔ تو کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو صحیح رکھو، یہ حکم دو۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے والد نے حکم دیا کہ میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ بہرحال اس طرح سے آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک وقت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے آئے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر وغیرہ کچھ بنا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا
کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر میں اللہ کا گھر بناؤں, کیا تم میرا اس سلسلے میں ساتھ دو گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بالکل خوشی سے میں ساتھ دوں گا. چنانچہ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی. تو معلوم یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی جو جگہ تھی پہلے سے طے تھی, اور اس جگہ پر کعبۃ اللہ کے نشانات موجود تھے, ایک پتھر کی شکل میں, ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھے, مگر باقاعدہ گھر نہیں تھا جیسے آج موجود ہے. اب معلوم تو اتنا تو معلوم ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کیا تھا, وہاں پر کعبۃ اللہ موجود تھا. خود آنے والی آیت میں بھی اشارہ اس بات کا ملتا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادیں پہلے سے وہاں تھی. اب ابراہیم علیہ السلام سے کتنے سال پہلے کعبۃ اللہ وہاں موجود تھا؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ پہلے تو فرشتوں نے اس کو بنایا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر طوفان نوح کے وقت میں اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں, وہ اس وقت میں جو ہے ٹوٹ گیا تھا, پھر بعد میں لوگوں نے بنایا. اس طرح وہ ٹوٹتا رہا پھر بنتا رہا, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ مکمل طور سے بنا. اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے وہ اس کے اندر تبدیلی تو ہوتی گئی, یعنی اس کے اندر کوئی اینٹ نکال کے دوسری اینٹ لگائے, اس کو مضبوط کرنے کا کام تو ہوا, مگر باقاعدہ اس کو پوری طرح سے توڑ کر نہیں بنایا گیا. چنانچہ آج جو کعبۃ اللہ موجود ہے روایتوں کے مطابق یہ وہی کعبۃ اللہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 5000 سال پہلے سے زیادہ بنایا تھا. 5000 سال پہلے سے تقریباً 5000 سال پہلے غالباً انہوں نے بنایا تھا. وہی اللہ کا گھر آج تک بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دور دور سے پتھر لاتے اور کعبۃ اللہ کو بناتے. تو جب دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ ہاتھ جانا مشکل ہو گیا, تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اوپر ہاتھ نہیں جا رہا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر لایا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا, اس پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کیجئے. چنانچہ وہ پتھر ایسا تھا جنت سے لایا ہوا کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تو جتنے اونچے اٹھنے کی ضرورت ہوتی تھی لفٹ کی طرح وہ اپنے آپ پتھر اونچا ہو جاتا, اور جب نیچے اترنے کی ضرورت ہوتی اپنے آپ پتھر نیچے ہو جاتا. اس طرح سے اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا. اس پتھر پر کھڑے رہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بن گئے تھے. آج بھی دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں جو وہ پتھر رکھا ہوا ہے, پہلے یہ پتھر کعبۃ اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا, بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کو باہر لا لیا. مقام ابراہیم یہ جو ہے وہ قرآن کی جب آیت نازل ہو رہی اس وقت وہاں مقام ابراہیم نہیں تھا, لیکن بعد میں اس کو پتھر کو باہر لایا گیا اور کعبۃ اللہ سے تھوڑے فاصلے پر اس کو رکھا گیا. تو بہرحال یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا کعبۃ اللہ کو, بیت سے مراد گھر, اور گھر سے مراد کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ, لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ, لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ, وَأَمْنًا, اور امن کی جگہ, سکون کی جگہ. کعبۃ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ایسا ہے کہ اس کی طرف ایک مرتبہ جو آدمی جاتا ہے تو بار بار جانے کو اس کا دل کرتا ہے. صحابہ یسوب ثواب, اس کا معنی آتا ہے لوٹنا. ہم اگر کسی کو کچھ پڑھتے ہیں, پڑھ کر کیا کرتے؟ ثواب پہنچاتے. ثواب کے معنی لوٹنا. تو وہ جو ہم دوسروں کو ثواب پہنچاتے ہیں وہ ہماری طرف بھی کیا ہوتا؟ لوٹتا ہے. اور عربی میں کپڑے کو بھی ثیاب بولتے, ثوبن کپڑا. عربی میں کپڑے کو ثوب اس لیے بولتے کیونکہ کپڑا بدن پہ کیا ہوتا؟ بار بار لوٹ کے آتا. 10 دن میں, مہینے میں ایک آدمی ایک مرتبہ کیا کرتا؟ وہی کپڑے دوبارہ دھو کر پہنتا ہے. تو صحابہ یسوبو کے اندر بار بار لوٹنے کی بات آتی ہے. تو مثابۃ للناس کے معنی لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ, اور ایسی لوٹنے کی جگہ
کہ آدمی چاہے کتنی بھی مرتبہ جائے اس کا دل نہیں بھرتا، اس کا دل نہیں بھرتا. ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. آج جس کعبۃ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج سے 100 سال پہلے، 100 سال کیا 50-60 سال پہلے کعبۃ اللہ ایسا نہیں تھا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوئے حرم جو کتاب ہے اس کے کتاب کے اندر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب وہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے گئے تو وہاں اتنی غربت تھی کہ جب وہ تربوز کھا کے تربوز کے چھلکے پھینکے تو وہاں کے بچے خوشی خوشی سے، عربوں کے بچے وہ چھلکے اٹھا لیے. حضرت پوچھے جب وہ بچے تھے کہ بیٹے بھائی آپ لوگ یہ کیا کرو گے؟ تو بولے کہ یہ ہم اپنی امی کو لے جا کر دیں گے، اس کا جو چھلکا ہے وہ چھلکا نکال کر ہمارے امی ہم کو کھلائیں گی. اور وہ بچے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی روٹی کا جو ہے ذریعہ بنایا ہے، آپ لوگ کچھ کھا کے کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے کھانے پینے کے کام آ جاتی ہے. یہ حالت تھی کعبۃ اللہ کی. جب سے پیٹرول نکلا اور جب سے وہاں پر جو ہے آبادی شروع ہوئی تب سے بڑی بڑی بلڈنگیں، عالیشان ایئرپورٹس وغیرہ یہ سب چیزیں بنی ہیں. آج کے زمانے میں آدمی جو ہے کعبۃ اللہ کو جاتا ہے تب بھی جو مومن ہوگا وہ تو صرف کعبۃ اللہ کو مقصود بنا کر جائے گا، ورنہ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کو جانے کی کتنی تکلیفیں تھی. جانے کے لیے 2 مہینے آدمی کو کشتی کا سفر کرنا پڑتا تھا اور کشتی کا کوئی بھروسہ نہیں، کشتی کا کوئی بھروسہ نہیں. عربی میں شاعر کہتا ہے کہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی جیسے کشتیاں صحیح رخ پر نہیں چلتی. مثال دے کر فرمایا کہ ہم کو جانا اس طرف ہے، ہوائیں اس طرف آ گئی تو کشتی ادھر چلی گئی. ایسا ہوتا تھا. تو ایسے زمانے میں 6 مہینے لگتے تھے حج کو جا کر آنے کے لیے. اور جس جگہ وہاں جا رہے ہیں تو کوئی کھانے پینے کا سامان موجود نہیں، کوئی راحت کا سامان، کوئی مستقل مکان نہیں. بڑی تکلیفوں کے ساتھ لوگ حج کر کے آتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بار بار حج کو جانے کی دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی. آج کے زمانے میں تو خیر بار بار خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر مقصود حج کو یا عمرے کو حج بنا کر، عبادت بنا کر خالص اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تو بہت ثواب کی چیز ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے آج عمرے کو لوگوں نے ایک ٹورسٹ پلیس بنا لیا ہے. عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جانا تو بہرحال فرض ہے، حج کو جائیں گے تو عمرہ بھی ہو جائے گا، لیکن مستقل جن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے وہ حج کو گئے بغیر یہ بولتے ہیں کہ یہ چھوٹا عمرہ ہے، یہ چھوٹا حج ہے، یہ چھوٹا حج سمجھ کے عمرہ کر لیے ختم. سمجھ جاتے یہاں ایک بار زندگی میں آنا ضروری ہوتا، ابھی آ گئے ختم، ایسا سمجھ کر رہے تھے. اور بعض لوگ تو اللہ معاف فرمایا سونا خریدنے کے لیے جاتے، گولڈ خریدنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. اور بعض لوگ بزنس مائنڈ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر کیا چیزیں ملتی کیا نہیں ملتی. اس طرح کی نیتوں کے ساتھ، غلط نیتوں کے ساتھ جائیں گے تو پھر اللہ کے گھر کا سفر بھی بیکار ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ایسا جاؤ کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، خاموشی کے ساتھ چلے گئے. یہاں تو فنکشن ہالوں میں دعوت ہو رہی ہے، پھول کے ہار پہنا کر جوڑے گھوڑے سب ہو رہے ہیں. اور وہاں جا کر اللہ معاف فرمائے جس جگہ پر جس نبی علیہ السلام نے کیمرے اور فوٹو کی جو ہے ممانعت فرمائی، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی کھڑے ہو کر ویڈیو بناتے ہیں. اور وہی کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں اتنا بھی دل میں ڈر نہیں ہے، وہی اللہ کے گھر میں لائیو دکھا رہے ہیں، دیکھو دیکھو ہمیں کعبۃ اللہ میں کیا عبادت کا نور رہا، کیا جو ہے عبادت کا مزہ رہا. کچھ نہیں رہا، ہر چیز میں دکھلاوا ہو گیا. اپنے جو ہے ہر جگہ پہ فیس بک پہ ہر جگہ ڈال دیا بتانے کے لیے کہ میں بھی گیا ہوں. ایسے عمرے کا ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا جس کے اندر دکھلاوا مقصود ہو. تو بہرحال لوگوں کو بار بار جانے کی جگہ اللہ نے بنائی. کعبۃ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی جتنی مرتبہ جاتا ہے آدمی کا دل نہیں بھرتا. اس کے مقابلے میں اگر آدمی کسی گاؤں کو 4-5 مرتبہ چلے جائے تو اس کو ایک بور محسوس ہوتا. اب حیدرآباد ہے، حیدرآباد کو 4 مینار کو آدمی پہلی مرتبہ جا رہا تو ذرا 4 مینار بول کے جاتا، بعد میں 3 مینار جاتا، پھر 2 مینار، پھر 1 مینار، پھر مینارش نہیں رہتا. وہاں کیا دیکھے تو کتنا دیکھے تو وہ شیلے بول کے آدمی نکل جاتا. تو 4 سے 5 بار 4 مینار جانے کے بعد اب 4 مینار کا مزہ ختم ہو جاتا. لیکن کعبۃ اللہ کو آدمی جتنی مرتبہ جائے گا اتنی مرتبہ اس کو اور لذت بڑھتی جائے گی. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے اور دل نہ بھرنے کی جگہ. کتنی مرتبہ جائیں گے تو بھی دل نہیں بھرتا.
عجیب حالت ہے, آدمی حج یا عمرے کو جانے سے پہلے صبر کر سکتا ہے, لیکن ایک مرتبہ جب چلا گیا تو اب دوسری مرتبہ کے لیے صبر نہیں ہوتا. آدمی چاہتا ہے کہ قرضہ کر کے رندے جا کے آنا بول کے, اس طرح کا جو ہے آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے. اور امن کی جگہ اللہ تعالیٰ واقعتاً کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بنایا ہے. ایسی امن کی جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے بھی جو ہے ملک کے جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں ان کے بھی تہوار ہوتے ہیں, ان کے بھی جو ہے عید وغیرہ انہوں بھی مناتے ہیں, لیکن اس میں ہزاروں لوگ جو ہے زخمی ہوتے ہیں, کئی چیزوں کی چوری ہونے کی جو ہے یہ آتی ہے. لیکن کیا کبھی آپ کسی کے بارے میں سنیں حج کو جا کر چیز چوری ہو گئی بول کے؟ نہیں, الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. ایک تو خود اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے, اور ایسا مضبوط سیکیورٹی کا نظام ہے, اگر آپ حرم کے اندر گری ہوئی پرس کو اٹھا لیے تو 5 منٹ میں پولیس آپ کے پاس رہتی, برابر آپ کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے بولتی چلیے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو چوری کا بڑا خطرناک جو ہے وہاں پر یہ, تو اس طرح سے وہاں کوئی بھی ڈاکو گنڈا اس طرح کے لوگ وہاں پر نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بڑا کیا بنایا, امن والا بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. یعنی جس جگہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنائے تھے اس جگہ کی طرف کیا کرو, نماز پڑھو. اب مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ مقام ابراہیم جس وقت قرآن کی آیت اتر رہی تھی اس وقت مقام ابراہیم وہ شکل میں نہیں تھا جو آج شکل میں موجود ہے. کعبۃ اللہ کے تھوڑا جو ہے فاصلے کے ساتھ ایک سونے کی جالی کے اندر اس کو رکھا گیا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, کتابوں میں آتا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر تھا. تو بہرحال اس کو بعد میں زمانہ جاہلیت میں جو ہے بعد میں باہر نکال دیا گیا. زمانہ جاہلیت کے اندر ہی کعبۃ اللہ سے اندر سے نکال کر باہر رکھ دیا گیا, لیکن جس جگہ آج موجود ہے اسی جگہ تھا. ممکن ہے تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز میں خاص طور پر یہاں پر طواف کے بعد جو نماز ہے اس کا ذکر ہے. طواف جب آدمی کرتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے ہمارے یہاں, اور وہ 2 رکعت نماز پڑھنا کہیں بھی پڑھ سکتے. اب حرم کے اندر پڑھ لیے زیادہ بہتر ہے, حرم کے باہر جا کر بھی پڑھ سکتے, لیکن خاص طور پر مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو لہٰذا اگر کسی آدمی کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مقام ابراہیم کے سامنے مل جائے تو وہیں پر چاہے پیچھے کتنی بھی صف ہو وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے, یہ زیادہ بہتر ہے. اگر اس جگہ نہیں ملتی ہے تو حرم میں بھی کہیں بھی کیا کر سکتا ہے آدمی, نماز پڑھ لے سکتا ہے. تو طواف کی 2 رکعتیں نماز پڑھنا ہمارے نزدیک اسی لیے واجب ہے. البتہ اس جگہ کی تعین ضروری نہیں ہے, بہتر ہے اگر اس جگہ نماز پڑھ لیے, ورنہ کیا بھی ضروری نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اب اس کا کیسے, ہم تو قبلے کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے, تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. مصلی کے معنی عربی میں نماز پڑھنے کی جگہ, تو اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. بولے اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا نہیں اس کی طرف رخ کرنا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ جہاں مقام ابراہیم ہے اس کی طرف ایسا چہرہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو جائے. اس کی طرف ایسا چہرہ کیا کہ پہلے سامنے مقام ابراہیم ہو اور مقام ابراہیم کے آگے کیا ہو, کعبۃ اللہ ہو. اس طرح سے کعبے کی طرف بھی رخ ہو گیا, مقام ابراہیم کی طرف بھی رخ ہو گیا. یہ عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو ورنہ تو جو ہے مراد کہیں بھی حرم میں آدمی پڑھ سکتا ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. پہلے جب چھوڑ کر گئے تھے تو اس وقت میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ دونوں فقط وہاں پر تھے. لیکن اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آئے اور باپ بیٹے دونوں مل کر اللہ کا گھر بنا دیے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو حکم دے رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَعَهِدْنَا, اور ہم نے وعدہ لیا, ہم نے حکم دیا, إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا, ان کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ,
کہ تم دونوں میرے گھر کو خوب پاک رکھو. انطہرا بیتیا، میرے گھر کو خوب پاک رکھو. تو یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت پہلے آئے تھے اس وقت میں چونکہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کو حکم پہلے نہیں دیا گیا. اب چونکہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں اس لیے باپ اور بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا. کس بات کا حکم دیا جا رہا؟ کہ میرے گھر کو خوب پاک رکھو. اب خوب پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خوب پاک رکھنے کا ایک مطلب تو یہ کہ ظاہری اعتبار سے انتہائی صاف ستھرا رکھا جائے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اس زمانے سے کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف رکھتے تھے اور اس کے بعد مسلسل انہی کی اولاد میں کعبۃ اللہ کی خدمت آتی گئی. اور آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر پاکیزہ کوئی جگہ ہے تو وہ جو ہے حرم شریف ہے. ہم پہلی مرتبہ عمرے کو جب آدمی جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا، 8 جوڑے لے جانا، 10 جوڑے لے جانا، کیا لے جانا کیا نہیں سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو. مگر جب عمرے کو گئے تو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہاں تو 2 احرام لے کے آگے تو بھی کافی ہے. کپڑے میلے ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کہیں بھی دھول نہیں ہے، کہیں بھی ذرہ برابر گندگی نہیں ہے. اور پتھر اتنے زیادہ صاف ستھرے ہیں کہ آپ آرام سے کھانا نیچے ڈال کے کھا سکتے پتھر پہ. اتنے زیادہ صاف ستھرے پتھر، ہر تھوڑی دیر میں اس کی جو ہے صفائی ہوتی رہتی ہے. تو اللہ نے چونکہ حکم کیا دیا تھا، خالی پاک رکھو نہیں بولے اللہ، بلکہ کیا بولے؟ خوب پاک رکھو بولے. اس لیے اس حکم پر اس زمانے سے عمل ہوا اور آج تک بھی الحمدللہ ہو رہا ہے. تو خوب پاک رکھنا. اچھا، پاک رکھنے کا مطلب کیا؟ ظاہری اعتبار سے جو گندگی ہے اس سے بھی پاک رکھنا ہے اور باطنی جو گندگیاں ہیں اس سے بھی پاک رکھنا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر کسی قسم کے بت نہ ہو، کعبۃ اللہ کے اندر کسی قسم کی شرک اور کسی قسم کی بت پرستی نہ ہو، اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو. اب متولی کون تھے بیت اللہ کے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اصل متولی کون؟ ابراہیم علیہ السلام. تو آج ہمارے مسجدوں میں متولی کیا ہوتے ہیں؟ بڑی شان سے کرسی میں ایک طرف بیٹھ کے مؤذن پر رعب جماتے رہتے، یہ کر رہے وہ کر رہے بول کو. مسجد کی صفائی گویا ان کے ذمہ ہے ہی نہیں. لیکن یاد رکھیے، سب سے پہلے مسجد کے متولی، کعبۃ اللہ کے متولی، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تمہیں صاف رکھو مسجد کو. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کا متولی بن جائے چاہے کچھ بھی بن جائے، بھائی اللہ کے گھر کے سامنے آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مسجد کو متولی بھی کیا کرے گا؟ اچھی طرح سے صاف رکھے گا. اچھا، آپ متولی صاحب کو بول رہے ہیں تو مقتدیاں خوش، اچھا ہوا ان کو بولے سو بول کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی جوڑ دیے. اسماعیل علیہ السلام متولی نہیں تھے، ابا کی موجودگی میں بیٹا کیسے متولی ہوتا؟ نہیں ہے. ان کو بھی حکم دے دیے، بولے کہ پورا متولی صاحب کی جان بتا لوگوں کو، تمہیں بھی نماز پڑھنے آتے نہیں تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے صفائی کرنے کی. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھنا مؤذن کی نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. مؤذن کی فقط نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مسجد میں ایک بال بھی پڑ جائے اسے اٹھا لینا چاہیے. ایک بال بھی، داڑھی کا بال. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کنگھی نکال کے مسجد میں پوری داڑھی صحیح کرتے. کیا یہ سب نہیں کرنا چاہیے. یا مسجد کے اندر پیپر ڈال دیے، مسجد میں بیٹھ کے کھا لیے، دانے پڑے ہوئے ہیں، بالکل غلط ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. تو مسجد کو خوب صاف رکھنے کا متولی کو بھی حکم دیا گیا اور مقتدی کو بھی حکم دیا گیا. تو ظاہری اعتبار سے جو گندگی ہے اس سے بھی پاک کرنا اور باطنی اعتبار سے جو گندگی ہے اس کو بھی پاک کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا گھر خالص توحید کی جگہ ہونا چاہیے. اس کے اندر کسی قسم کا شرک، کسی قسم کی بت پرستی نہیں ہونا. تو مسجد جب تک اس پر باقی رہے گی وہ مسجد مسجد ہے. جب مسجد کے اندر اللہ معاف فرمائے غلط قسم کی باتیں ہونے لگے تب وہ مسجد مسجد گویا نہیں رہی، اللہ کی توحید وہاں باقی نہیں رہی. الحمدللہ مسجدوں کے اندر توحید باقی ہے. تو توحید باقی رکھنا یہ باطنی اعتبار سے پاک کرنا ہے. توحید کو باقی رکھنا گویا مسجد کو باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے پاک رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ انطہرا البیتا، تم پاک کرو گھر کو، نہیں بول رہے بیتیا، میرے گھر کو. اوپر جب اللہ تذکرہ کرے تو کیا بولے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے گھر بنایا. گھر بنایا، اپنا گھر بنایا بول کے نہیں بولے،
لیکن جب پاک صاف رکھنے کی بات آ رہی تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میرا گھر بول رہے ہیں. اب میرا گھر بول تو کیا اللہ میاں رہتی مسجد کے اندر؟ نعوذ باللہ. جیسے مندر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ دیوی دیوتا رہتے ہیں, وہ ان کا گھر رہتا ہے, ویسا نعوذ باللہ ہے کیا؟ نہیں. پھر اللہ کے گھر کا مطلب کیا؟ یعنی وہ جگہ جو اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے بنائی گئی ہے, وہ جگہ جو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن کے اندر فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. چنانچہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مسجد کے اندر کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. مسجد حرام کے اندر ایک آدمی بلند آواز سے بات کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, نہیں جانتا تو کہاں پر ہے؟ اللہ کے گھر میں. یہاں پکارنے زور سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈانٹا. حضرت ابراہیم عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے بازو میں ایک چھوٹی سی جگہ چبوترا بنایا تھا اور کہا کہ اگر کسی کو بات چیت کرنا تو وہاں جا کے بات کرے, مسجد کے اندر بات نہ کرے, مسجد کے اندر بات نہ کرے. تو مسجد کا احترام باقی رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. مسجد میں رہنا بڑی عبادت ہے, لیکن کب تک؟ جب تک کہ مسجد کا ادب اور خیال رکھا جا سکے. اگر مسجد میں مسلسل رہنے کی, مسجد میں کھانے پینے کی ہمارے کو عادت پڑ گئی اور مسجد کو گھر کی طرح استعمال کرنے لگے اور فون آیا تو بھی ہوں سوئے سوئے بات کر رہے ہیں, ہلو کیا, یہ سب بات چیت چل رہی مسجد کے اندر, یہ بالکل مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اللہ کی پکڑ سے بچنا, ڈرنا چاہیے اللہ کے گھر میں اس طرح کرنے سے. تو اللہ کا گھر کسی کی بات چیت, دنیاوی بات چیت کی جگہ ہرگز نہیں ہو سکتی. اچھا, اب میرے گھر کو پاک رکھو بولے, یعنی میرا گھر مطلب جو گھر میری یاد کے لیے بنایا گیا. تو کیا خالی کعبۃ اللہ کو پاک رکھنا, بقیہ مسجدوں کو پاک نہیں رکھنا؟ نہیں. چونکہ اس زمانے میں, اس وقت میں پہلا کون سا گھر تھا؟ کعبۃ اللہ ہی تھا, اس کے علاوہ کوئی اور گھر بنا ہوا نہیں تھا. ورنہ پوری دنیا کی مسجدیں اس کے اندر داخل ہیں. دنیا میں کہیں بھی اللہ کا گھر بنتا ہے, مسجد بنتی ہے, اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. مسجد کی پاک صفائی میں ہی مسجد کے اطراف کی پاک صفائی بھی داخل ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ مسجد بڑی پاک صاف رکھتے ہیں, لیکن استنجا خانے اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اتنے گندے لیٹرنگ باتھ روم, اتنے گندے لیٹرنگ باتھ روم کہ آدمی اگر ضرورت سے فارغ ہونا چاہے تو ایسی گھن آتی ہے کہ آدمی فارغ نہیں ہو سکتا. بھئی جب مسجد میں الحمدللہ اتنی آمدنی ہو رہی, لوگ پیسے دے رہے ہیں, تو آپ کا کیا جا رہا صاف صفائی کرانے؟ اچھی طرح سے پاک صاف رکھنا چاہیے. مسجد کو پاک کرنا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ خالی مسجد کی باؤنڈری صاف رکھیں گے, مسجد کے باہر کچرا کوڑا پڑے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ مسجد کے اطراف, مسجد سے جڑی ہوئی ہر چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ پاک صاف رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے انطہر بیتی للطائفین, کس کے لیے پاک صاف رکھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع, اور رکوع کرنے والوں کے لیے, السجود, سجدہ کرنے والوں کے لیے. 4 کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کرو؟ مسجد کو پاک رکھو. تو یہاں 4 الگ الگ لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ ذکر کرے, 4 کام کرنے والوں کا تذکرہ کرے. اس کے بجائے اللہ ایسا بھی بول سکتے تھے انطہر بیتی للعابدین, کہ میرا گھر پاک رکھو عبادت کرنے والوں کے لیے, للذاکرین, ذکر کرنے والوں کے لیے, للمصلین, ایسا کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ ایسا نہیں بولے, بلکہ الگ الگ بتائے. یہ بتانے میں مقصد یہ تھا کہ اللہ کے گھر کا اصل مقصد کیا ہے وہ بتانا چاہ رہے. اللہ کے گھر کا اصل مقصد کیا؟ سب سے پہلا مقصد کعبۃ اللہ کا. کعبۃ اللہ کا اصل مقصد طواف, کیونکہ طواف دنیا کی کسی مسجد میں نہیں ہو سکتا, صرف کہاں ہو سکتا؟ کعبۃ اللہ کے اندر ہی ہو سکتا ہے. کعبۃ اللہ کے باہر طواف نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے کس کو ذکر کرے؟ طواف کو ذکر کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے عمرے کی نیت سے, حج کی نیت سے جاتا ہے تو زیادہ نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے زیادہ طواف کرنا. جو عبادت جہاں ہو سکتی ہے وہ عبادت وہاں کرنا چاہیے. نماز تو دنیا میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن طواف کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے. طواف کرنے کے لیے بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ لگتا,
بہت زیادہ دیر بولے تو آدھا گھنٹہ. جتنا کعبۃ اللہ کے قریب سے طواف کریں گے اتنا جلدی طواف پورا ہو جائے گا. 15-20 منٹ میں ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. یہ جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو پہلا کام بتایا گیا طواف کرنے والوں کے لیے, اور دوسرا والعاکفین, اور رکنے والوں کے لیے. اعتکاف کا معنی رکنا, لیکن خالی رکنے کے لیے نہیں بولتے, بلکہ عظمت کے ساتھ کسی جگہ رکنے کو اعتکاف بولتے. دل میں عظمت ہو, دل میں احترام ہو, ایسا اگر کہیں رکتے ہیں تو اس کو کیا بولتے؟ اعتکاف. تو آدمی مسجد میں رکتا ہے, دکان میں بھی صبح سے شام تک بیٹھتا ہے, تو کیا دکان میں بھی بیٹھنے کو اعتکاف بول سکتے؟ نہیں, وہاں عظمت کے ساتھ نہیں بیٹھتا. لیکن اللہ کے گھر میں جب بیٹھتا ہے تو آدمی عظمت کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ بھئی اللہ کا گھر ہے, اللہ کی عظمت کی جگہ ہے, یہاں پر آدمی کو جو ہے بڑے ادب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, یہ عظمت کے ساتھ آدمی رہتا ہے. تو دوسرا مقصد بتایا گیا مسجد کا کیا ہے؟ اعتکاف کرنا. اعتکاف مرد کے لیے مسجد میں ہی ہو سکتا ہے, مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے. اعتکاف 3 طرح کا ہے, نفل اعتکاف ہے, سنت اعتکاف ہے جو رمضان کے آخر عشرے میں ہوتا ہے, واجب اعتکاف ہے منت ماننے سے. مگر تینوں طرح کا اعتکاف کہاں ہوگا؟ مرد کے لیے مسجد میں ہوگا, اور عورت کے لیے اس کے گھر کا کمرہ ہی اس کی مسجد ہے. تو دوسرا مقصد مسجد کا بتایا گیا کیا ہے؟ اعتکاف کرنا, چاہے وہ نفل اعتکاف ہو, سنت اعتکاف ہو یا واجب اعتکاف ہو. ان کے لیے کیا کریں؟ مسجد کو صاف رکھے. چنانچہ رمضان کے اندر الحمدللہ بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے, اور اعتکاف کی جو بیان ہے وہ رمضان میں ہو گیا ہوں گا آپ کے سامنے, اس لیے اس کو میں نہیں دوہرا رہا ہوں. والرکع, اور تیسری چیز اللہ بتا رہے ہیں رکوع کرنے والوں کے لیے, اور السجود کے معنی سجدہ کرنے والے. اب رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے سے مراد کیا؟ نماز پڑھنے والے. رکوع اور سجدے سے مراد کیا؟ نماز پڑھنے والے. مگر ڈائریکٹ کیا نہیں کہا گیا؟ نماز پڑھنے والے بلکہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ یہ بتانا مقصد تھا کہ نماز اگرچہ اہم ہے, لیکن نماز میں یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہے. نماز اہم ہے, اور نماز میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے, اگر کوئی آدمی رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں, اور کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے رکوع بھی بیٹھ کے کرتے, سجدہ بھی بیٹھ کے ہی کرتے. اب نہ سجدہ ان کو کرنے آتا زمین پہ, زیادہ سے زیادہ بعض لوگ رکوع کر لیتے. رکوع سے بھی زیادہ افضل چیز ہے سجدہ. تو اگر سجدہ کرنے پر آپ کو قدرت نہیں ہے, بالکل پوری طرح سے آپ معذور ہیں, تو پھر کھڑا ہونا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں نماز کی اصل جان ہے, رکوع اور سجدہ. تو اللہ تعالیٰ 2 اہم چیزوں کا تذکرہ کر کے گویا پوری کیا کر رہے ہیں؟ نماز مراد لے رہے ہیں. 2 چیزوں کا ذکر کر کے پوری نماز مراد لے رہے ہیں. جیسے کیا بولتے ہیں, پیٹرول پمپ بولتے ہیں ہمیں, حالانکہ پیٹرول پمپ میں ڈیزل بھی ملتا اور فری میں ہوا بھی ملتی گاڑیوں میں, مگر کوئی بھی آج تک ڈیزل پمپ یا ہیئر پمپ بول کے نہیں بولتا. حالانکہ وہاں اور 2-3 چیزیں بھی ہے, لیکن بولتے کیا؟ پیٹرول. کیونکہ بڑی مقصود چیز کیا؟ پیٹرول. تو بڑی چیز بول کر باقی چیزیں اس میں خود بخود آ جاتی. ویسے ہی یہ بھی ہے, سمجھ میں بات. تو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تو گویا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو. تو اس میں شارٹ میں نہیں بولے, جیسا اللہ تفصیل سے بولنے میں کیا حکمت تھی؟ یہ بتانا تھا کہ مسجد کے اصل مقاصد میں یہ چیزیں ہیں, کیونکہ یہ کام مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتے. اب جہاں تک تلاوت کرنا ہے, تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں, گھر میں بھی کر سکتے ہیں. لہذا ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا بیٹھا, دوسرا آدمی آ کے نفل نماز پڑھنا شروع کر لیا, یا فرض نماز پڑھ رہا جماعت ہونے کے بعد. اب یہ لوگ جو ہے زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں, اب وہ بیچارے کی نماز میں کیا ہو رہا؟ خلل ہو رہا. تو ہم اس سے کہیں گے کہ پھر تم یا تو باہر جا کے قرآن پڑھ لو, یا نہیں تو آہستہ آواز سے پڑھو, کیونکہ مسجد اصل بنائی گئی کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. کس کے لیے بنائی گئی؟ نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر نماز کے بعد لوگ نفل پڑھ رہے ہیں تو ہم تعلیم کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, اور ایسا بیٹھ رہے ہیں کہ ابھی لوگ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھے نہیں, لوگ کہاں چل جاتی کہ بولنے کے ڈر سے آدمی فوراً رحال لے کے بیٹھ جاتا
اور تعلیم شروع کر دیتا، جبکہ ابھی مسجد میں تقریباً 8-10 لوگ 15-20 لوگ نفل نماز پڑھتے رہتے اور یہاں زور سے آواز سے تعلیم شروع ہو جاتی. کیا مقصد بھائی؟ لوگ چل جاتی. ایک ان کی نیت اچھی ہے مگر کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ آپ تعلیم باہر بھی کر سکتے ہیں. تعلیم کرنا مسجد کا عمل نہیں ہے. مسجد کا اصل عمل نماز ہے. آپ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ زور سے تعلیم کر رہے ہیں. تعلیم میں مدرسے کی تعلیم بھی داخل ہے، میں خالی جماعت کی تعلیم نہیں بول رہا ہوں. آپ کوئی بھی تعلیم کر رہے ہیں، کوئی بھی دین کا مشورہ کر رہے ہیں اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تو نماز پڑھنے والے کا حق ہے زیادہ. تو نماز پڑھنے والا، اعتکاف کرنے والا، طواف کرنے والا، ان کا حق زیادہ ہے. یہ اصل مسجد کے مقاصد میں سے ہے. ان مسجدوں کے مقاصد میں اگر فرق پڑتا ہے تو دوسری عبادتوں کو پیچھے کیا جا سکتا ہے مگر ان کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا اسی لیے مسجد کے اندر اذان بھی نہیں دے سکتے. مسئلے کے اعتبار سے مسجد کے باہر اذان دینا چاہیے، کیونکہ دعوت کہاں دی جاتی؟ باہر دی جاتی، اور نماز کو اندر بلایا جاتا. تو یہ صحیح طریقہ ہے. مسجد کے اندر جب نماز جو ہے نماز کے لیے اذان دینا صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو مسجد میں قرآن پڑھنا جب مناسب نہیں ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہو، ہم دنیاوی باتیں کرتے بیٹھے تو یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ تو اس لیے ڈرنا چاہیے. مسجد کے اہم مقاصد میں خلل ڈالنے والی چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یہ دعا کب ہو رہی ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کے بننے سے پہلے ہو رہی ہے. کعبۃ اللہ کے بننے سے پہلے ہو رہی ہے. اسی سے ملتی جلتی دعا آگے آ رہی 13واں پارے میں، مگر وہ دعا کب ہے؟ کعبۃ اللہ کے بننے کے بعد ہے. یعنی یہ دعا کب کی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو بیوی بولی کیا آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب نہیں دیے. تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ کے بعد پوچھے کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو ہاں بولے ہاں. تو اس کے بعد وہ بولے پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور جانے کے بعد اب جو ہے دعا کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے شوہر کے دل پہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جانا، محفوظ جگہ بھی نہیں ہے ایسی جگہ جانا. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. سمجھے؟ تو ایسے جب ہم دین کی خاطر کبھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر دعا مانگنا چاہیے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. ہم کبھی اللہ کے راستے میں چلے گئے، بڑی پریشانی پیش آ گئی، تو بڑی پریشانی کے وقت میں سب کو فون آ کر کو سنانے کے بجائے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. اللہ یہ مصیبت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، ایسے وقت میں اللہ سے خوب دعا مانگنا چاہیے. یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ، ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، اجعل هذا بلدا آمنا، اس کو یعنی اس جگہ کو آپ امن والا شہر بنا دیجئے. امن والا شہر بنا دیئے، سکون والا شہر بنا دیئے، شانتی نگر بنا دیجئے. شانتی نگر بولو تو ہمارا تیلگو والا شانتی نگر نہیں، یعنی سکون کی جگہ، راحت نگر، سکون والی جگہ بنا دیجئے اس کو. یہاں پر کوئی خوف کا ماحول نہ ہو، کوئی گنڈا گردی نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، ایسی کوئی چیز یہاں پر نہ ہو. یہ دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں. لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں. کیا سب سے پہلے اٹھاتے ہی اللہ سے نہیں مانگے، بلکہ سب سے پہلے اللہ سے کہہ رہے ربی، اے میرے رب. رب کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو دھیرے دھیرے انسان کی پرورش کرے، ضرورت اور موقع کے لحاظ سے جو تربیت کی ضرورت ہے وہ تربیت کرنے والے کو کیا بولتے؟ رب بولتے. سمجھے؟ جیسے بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی بابا کے پاس چاہے کتنے بھی کروڑوں روپے رہندے، اب میرا بچہ پیدا ہوا سو دن جی آج میں بچے کو مٹھا کھلاتا ہوں، سچ بول رہا، مندی منگاؤ کھلاتا ہوں بول رہا. پاگل بولتے اس کو. کیوں؟ تیرے پاس کتنے بھی پیسے ہوں گے مگر اس کو پلانا سو دودھ نہیں. جب تک سال 1.5 سال کا بچہ نہیں ہوتا کوئی اور چیز نہیں کھلانا. تو موقع کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے جو کھلانا وہ کھلانا. سمجھے؟ بیچارے کو لوز موشنز لگے ہوئے ہیں، اب آما لا کو دے رہا، کھانا سوچتے میں بول کو. تو یہ تربیت
نہیں ہے. موقع کے حساب سے, ضرورت کے حساب سے, جس چیز کی جیسی ضرورت ہو اس چیز کو فراہم کرنا, یہ کیا ہے؟ تربیت. تو اللہ تعالیٰ انسان کی کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے, انسان کو پالتا ہے. انسان کی ماں کے پیٹ میں پڑنے کے بعد سے لے کر مرنے تک انسان کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. عجیب اللہ کی شان ہے, ماں کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے اللہ نے اس کو ایسا محفوظ بنایا, گرمی میں ٹھنڈا, ٹھنڈک میں گرم دودھ نکلتا ہے. ماں کا دودھ آدمی 2 سال 2.5 سال پی لے کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن باہر کا دودھ اگر پی لے 6 مہینے سے زیادہ, 7-8 مہینے پی لے, 1 سال پی لے, تو بچے کے اندر جو ہے آئرن کم ہو جاتا ہے, بچے کی جو قوت ہاضمہ کم ہو جاتی ہے, بچے کا خون کم ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی دودھ ہی ہے, وہ بھی دودھ ہی ہے, مگر اس دودھ کو 6 مہینے کیا 2 سال 2.5 سال بھی پی سکتا, کوئی نقصان نہیں, اور بچہ مضبوط بنتا, طاقتور بنتا. یہاں باہر کا دودھ پلا رہے ہیں تو 6 مہینے کے بعد اگر دودھ پلا رہے ہیں تو بچہ کیا ہو جاتا؟ اسے کمزور بنتا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ایسا دودھ تیار کیا؟ تو یہ ہے تربیت. تو اللہ تعالیٰ پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کریں؟ ربی, اے میرے پالنے والے. تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کی صفت ذکر کر کے, اللہ کی شان ذکر کر کے, اور کہہ رہے ہیں اجعل ھذا بلدا آمنا, اس جگہ کو آپ کیا کر دیجئے؟ امن والی جگہ بنا دیجئے. 13 پارے میں یہی دعا رہی, تو ھذا البلد آمنا کہا, اس شہر کو امن والا بنا دے. وہ الف لام کے ساتھ البلد بولے, یہاں پر کیا بولے؟ بلدن, یا نکیرہ ہے وہ معرفہ ہے. تو چونکہ یہ بنا نہیں تھا ابھی کعبۃ اللہ, اس لیے نکیرہ ذکر کر رہے ہیں, وہاں بن چکا تھا, وہاں پر الف لام لا رہے ہیں. تو بلدن آمنا, اس کو امن والا بنا دیجئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا امن والا بنا دیا کہ باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر جا کر چھپ جائے تو باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کر کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا. مسلمان تو مسلمان, اس زمانے کے جو کافر ہوتے تھے, مشرک ہوتے تھے, وہ بھی کعبۃ اللہ کا پورا احترام کرتے تھے. ہرگز وہاں پر کسی کا خون, قتل و غارت گیری نہیں ہوتی تھی. وہاں جو پرندہ آتا ہے وہ بھی محفوظ. کعبۃ اللہ میں کلاک ٹاور کے سامنے کتنے کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں, ہے کسی کی مجال جو ان میں سے کسی پرندے کو پکڑے؟ نہیں پکڑ سکتا. کیوں؟ وہاں آنے والی چیز کیا ہو گئی؟ محفوظ. وہاں اگنے والی گھاس محفوظ ہو گئی, اسے آپ توڑ نہیں سکتے. وہاں اگر گھاس اگ گئی تو اس کو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ توڑ نہیں سکتے. ایسا امن والا بنایا. سمجھ رہے؟ اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ حرم کے اندر جا کے کسی کا مرڈر کر دے تو کیا تب بھی اس کو قتل نہیں کریں گے؟ کیا اس کو تب بھی چھوڑ دیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ حرم کے اندر کوئی حرم کی بے احترامی کرے, اب ہمارے اوپر اس کی احترام کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو وہیں پر سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں, باہر لا کر دینا چاہے دے سکتے ہیں. سمجھے؟ وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ, اگر وہ وہی تم سے قتال کرے تو تم بھی کیا کرو؟ قتال کرو. ہاں, اگر کوئی آدمی قتل کر کے بھاگ کے اندر چلا گیا, حرم کے اندر چلا گیا, اور حرم کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے, پوری زندگی آرام سے رہ سکتا وہ آدمی, اتنی بڑی جگہ ہے حرم, تو آرام سے پوری زندگی رہ سکتا ہے. اتنی بڑی جگہ, چل پھر ایک گاؤں کی طرح ہے وہ. تو اگر کوئی آدمی مرڈر کر کے جیل سے بچنے کے لیے کیا کرا, وہاں چلا گیا, تو کیا اب اس کو چھوڑ دیے تو دوسرا قیدی بھی کیا کرتا؟ لے اچھی جگہ وہی ہے, وہاں بھاگتے. اب وہ مجرموں کی ٹھکانہ لینے کی جگہ بن جاتی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ ایک آدھ ہے تو الگ بات ہے, ورنہ اگر بار بار ایسا ہوتا گیا تو کیا کرنا؟ ان کو وہاں سزا نہیں دینا, بلکہ ان کو ایسی جو ہے پریشان کرنا کہ وہ مجبور ہو کر باہر نکلیں. مثلا ان کو کھانا پینا دینا بند کر دو, یا ان کو اندر رہتے ہوئے کوئی سہولت مت دو جس کی وجہ سے مجبور ہو کر کیا ہو جائے, وہ باہر آ جائیں, ورنہ وہ اندر ان کو جو ہے سزا دینا صحیح نہیں ہے. بہرحال تو امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, پہلے تو اس جگہ کو کیا بنائیے, آپ امن والی بنائیے. دوسرا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کے رہنے والوں کو پھل آپ دیجیے. چونکہ مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, پتھریلی زمین ہے, وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. آج بھی کعبۃ اللہ سے مسجد عائشہ کتنی کلومیٹر ہے؟ صرف 7 کلومیٹر. مسجد عائشہ جہاں احرام بن کے آتا آدمی دوسری مرتبہ جا کے, 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر بڑی مشکل سے ہے. مسجد عائشہ آنے سے پہلے ہی آپ کو پہاڑا شروع ہو جاتے.
بڑی مشکل سے 5-6 کلومیٹر کا دائرہ ہی ہے جہاں بلڈنگ وغیرہ بنائی گئی, اسے چھوڑے تو چاروں طرف کیا ہی ہے, پہاڑی پہاڑ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, تو وہاں کہاں کھیتی باڑی ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اس لیے کیا بول رہے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کو کیا کرو, پھل دو بول رہے ہیں. یہاں کھیتی باڑی پیدا کرو بول کے نہیں بول رہے کیونکہ وہ جگہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے. اچھا بھائی, ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے, اے اللہ اس جگہ کو کھیتی باڑی کے قابل بنا دے تاکہ لوگ یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر سکیں. تو علماء فرماتے ہیں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں کیے کیونکہ اگر یہ دعا کرتے کہ اس جگہ کو کھیتی باڑی کے قابل بنا دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کھیتی باڑی کے کام میں لگ جائے اور کعبۃ اللہ کو بنانے کا جو اصل مقصد تھا اس کو چھوڑ دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میں نے یہ اس لیے بنایا کعبۃ اللہ تاکہ نماز قائم کر سکیں. تو اگر کھیتی باڑی آ جاتی تو کھیتی باڑی میں لوگ مصروف ہو جاتے, یہاں کعبۃ اللہ میں عبادت کون کرتا, اس لیے دعا ایسی نہیں کرے. اور دعا بعض جگہ 20ویں پارے میں بتائی جا رہی کہ اگر یہاں پر پھل نہیں ہے, یہاں نہیں اگ سکتا تو دوسری جگہ سے کیا کیجئے, یہاں پھل کھینچ کر لائیے, دوسرے علاقوں سے پھل کھینچ کر لائیے. چنانچہ اللہ کا انتظام ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ سے 70-80 کلومیٹر دور پر طائف ہے, 70-80 کلومیٹر دور پر طائف ہے. اس جگہ کو اللہ نے ایسا زبردست بنایا, وہاں انگور ہے, انار, ہر قسم کا جو ہے پھل وہاں پر اگتا ہے. وہاں سے پھل کہاں آتے تھے, کعبۃ اللہ کو آتے تھے. پھر جیسے جیسے زمانہ ڈیولپ ہوتا گیا, اب دنیا کے کونے کونے میں جو پھل پایا جاتا ہے وہ اس ملک کے لوگ کھائیں نہ کھائیں مگر کعبۃ اللہ کے لوگ کھاتے ہیں. ایسا اللہ نے عجیب بنایا. سمجھ رہے, ہم جو آم کھاتے ہیں نا, یہ آم جو ہے یہ معمولی آم ہے, جو اصل آم ہوتا ہے ہمارے ملک کی جو پیداوار ہے وہ باہر بھیج دیتے. سمجھے, کھجور ہم جو کھاتے پین کھجور, یہ تو ان کے یہاں کنکی کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ اچھا جو کھجور ہوتا ہے وہ رکھ لیتے انہوں, اور اس کے اوپر کی جو چیز ہے وہ ہمارے پاس بھیج دیتے. ہمیں اچھا آم وہاں بھیجتے اور باقی آم یہاں رکھ لیتے. ہر ملک دنیا کا اپنے بہترین فروٹس وہاں بھیجتا ہے, اپنی ہر چیز وہاں بھیجتا ہے. تو من الثمرات, ہر قسم کے پھل ان کو دیجئے. پھل میں کھانے پینے کی چیزیں بھی داخل ہیں, مختلف قسم کی مشینریاں, مختلف قسم کے ساز و سامان بھی داخل ہیں. چنانچہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہے, ایسی سہولتیں دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایسی سہولتیں نہیں ملتی. سخت دھوپ میں آپ وہاں پر جائیے, پتھر اتنا ٹھنڈا آپ کو ملے گا کہ اللہ اکبر, آدمی کو ذرہ برابر بھی جو ہے گرمی محسوس نہیں ہوتی. تو زمین کو اللہ نے ایسا وہاں پر فرش ایسا بچھایا گیا ہے. اسی طرح دنیا میں ملنے والی سہولت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فراہم کر دی. ہمارے استاذ محترم حضرت اسلم صاحب دامت برکاتہم جب ہم لوگوں کو جلالین پڑھا رہے تھے اس وقت حضرت بتایا کہ میں جب حج کو گیا تھا تو معلوم کیا, اللہ تو قرآن میں بول رہے ہیں ہر قسم کی چیزیں یہاں پر ملتی بول کے, تحقیق کیا, انہوں تھے تمل ناڈو کے, تحقیق کرے کہ ہر چیز ملتی نا, ای ناڈو پیپر ہے کیا بول کے پوچھے تو ای ناڈو پیپر بھی مل گیا. سمجھے, تو ایسا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی چیزیں وہاں پر, ضرورت کی چیزیں وہاں پر پہنچا دی ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ چیزیں وہاں پر پہنچتی, ہر قسم کا پھل اللہ نے ان کو دے دیا. اچھا, اب یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا اس سے پہلے یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ میں تم کو امام بنا رہا ہوں, تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ کو بنا دے, تو اللہ تعالیٰ کیا بولے, ظالم جو ہوں گے ان کو نہیں بناتے بول کے. تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بات سمجھ گئے کہ میری اولاد میں جو ظالم ہوں گے یعنی کافر ہوں گے ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی. تو لہٰذا اب پھل مانگنے کی دعا جب کر رہے ہیں, حالانکہ پھل بول تو روزی, اور روزی اللہ مسلمان کو بھی دیتے کافر کو بھی دیتے, مگر چونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, اللہ کے دوست, اللہ کے جو خلیل, ایسا دوست جو پوری طرح سے ان کی محبت رگ رگ میں بسی ہوئی ہو, تو اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بول ڈالے میری اولاد میں پوری داخل نہیں ہے, کافراں اس میں داخل نہیں ہے, ایمان والا خالی داخل ہے. تو اب پھل پھول دینے کی دعا جب کر رہے ہیں تو خالی دعا کر سکتے تھے, سب کو بھی دعا ان کو, مگر اب بول رہے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. اے اللہ میں ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو پھل پھول دو بولا نا یہ سب کو نہیں, یہاں کے کافروں کو سب کو دو بول کو نہیں بول رہا ہوں, بلکہ جو ایمان والے ہیں ان کو دو بول کے بول رہا ہوں. حالانکہ
روزی روٹی سب کو بھی ملتی, مگر ادب کا تقاضا کیا تھا, اللہ وہاں خاص کر دیے تھے ایمان والوں کے ساتھ, تو اب اس کو بھی یہاں پر انہوں نے کیا کر دیے, خاص کر کے دعا کر رہے ہیں. یہ ادب. اور ان کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے ثمرات کل شیء, ایک جگہ ذکر کیا گیا ہر قسم کا پھل. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ پھل پھول کھانے پینے کی چیزیں اور بڑی بڑی مشنریاں, ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہیں. آج دنیا کی سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑا ہوائی جہاز کا اڈا سعودی عرب کے اندر موجود ہے. سب سے زیادہ چیزیں بیچی اور خریدی جاتی ہیں وہیں پر. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا. من آمن منہم, جو ان میں سے ایمان لائے ان کو دے. کس پر ایمان لائے؟ باللہ والیوم الاخر, اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب کیا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا لے تو بس کیا, نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں کیا؟ ایسا نہیں بولنا. ہر جگہ ہر تفصیل بول لیتے نہیں بیٹھتے بھئی, ہر جگہ ہر بات بول لیتے بیٹھتے کیا؟ نہیں بیٹھتے. تو جو دو بنیادی چیزیں, اللہ پر ایمان کب ہوگا, اللہ کو اب کم مانیں گے. اللہ کو ماننا بول تو اللہ کے نبی کو ماننا, اللہ کی کتابوں کو ماننا, اللہ کی ساری باتوں کو ماننا پڑتا. تبھی کیا ہوا, اللہ پر ایمان ہوا. پھر آخرت پر ایمان بھی اس میں داخل ہو جاتا تھا نا. یہ بہت زیادہ اہم عقیدہ تھا, اس کو اللہ تعالیٰ الگ سے ذکر کر دیے. ورنہ ایمان باللہ میں ایمان بالرسول بھی داخل ہے, ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا, بالکتاب کتابوں پر ایمان لانا, سب بھی اس میں داخل ہے. تو جو ایمان لائے اس کو کیا کر, پھل دے. حالانکہ یہ دعا خاص نہیں تھی, سب کے لیے تھی, مگر ادب کی وجہ سے وہ کیا کر دیے, خاص کر دیے اس کو. اب فرما رہے قال ومن کفر, کہا کہ جو کفر کرے, فَأُمَتِّعُهُ, اللہ نے کہا جو کفر کرے گا, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, تو میں اس کو تھوڑے دن کچھ مدت اس کو نفع پہنچاؤں گا. یعنی دنیا کے اندر جو ایمان نہیں لائے گا, اسلام نہیں لائے گا, تو اس کو تھوڑے دن میں نفع پہنچاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے والے کو ہمیشہ نفع, دنیا میں بھی نفع دیں گے اللہ تعالیٰ, آخرت میں بھی دیں گے, ان کو پھل دیں گے. تو جو کافر ہوا اس کو میں تھوڑا نفع پہنچاؤں گا. تھوڑے کا مطلب کیا, نہیں دنیا میں رہتے ہوئے. دنیا کو تھوڑا کہ کو بولے, اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے, تھوڑا ہے. کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی؟ ایک صبح یا ایک شام. کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو جب آدمی قیامت کو دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک صبح یا شام کی تھی. تو اتنا بڑا ہوگا وہ آخرت کا دن, اور وہ زمانہ اتنا بڑا ہوگا اس کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کس کی ہے, ایک صبح یا ایک شام کی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر کو بھی اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ تھوڑے دن کا فائدہ اٹھانے کے لیے دے رہے ہیں. چنانچہ آج امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس بڑی بڑی جو ٹیکنالوجی موجود ہے, سارے اسباب ان کے پاس موجود ہیں, تو اس کو دیکھ کر ہم کو رشک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جو بھی ان کو ملا ہے وہ تھوڑے دن کے لیے ملا ہے, وہ تھوڑے دن کے لیے ملا ہے, اور ہمیشہ دنیا میں ان کو ملا نہیں تھا پہلے بھی, اور آگے تک بھی ملتا رہے گا بول کے بھی کیا بھی گارنٹی نہیں ہے. 40 دن کے اندر ان کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. 1 مہینے کی لڑائی کے اندر ان کے جو پارا ہو گئے وہ لوگ. ایک معمولی چھوٹا 9 کروڑ کی آبادی والا ملک جب کھڑا ہو گیا تو ان کی یہ حالت ہو گئی. سوچو جس وقت پورے اسلامی ملک کھڑے ہو جائیں گے کلمے کو لے کر, اس وقت میں کیا حالت ہوں گی؟ کوئی وجود باقی رہے گا ان کا؟ نہیں. تو بہرحال تو ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دے رہے ہیں وہ معمولی فائدہ دنیا کی حد تک. اس لیے دنیا کو دیکھ کر کافر کی دھوکہ نہیں کھانا کہ الدنیا جنت الکافر سجن المومن و جنت الکافر, کہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اچھا, تو ہم اس کو تھوڑا فائدہ پہنچائیں گے. ثم اضطرہ الی عذاب النار, پھر ہم اس کو مجبور کر کے کھینچ کے لائیں گے جہنم کے عذاب کی طرف. ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے نہیں بول رہے, جہنم میں داخل کرنے کی جو تصویر تھی وہ اللہ بیان کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کسی کو جہنم میں جاری ہو تو خوشی سے جاگو خود ڈالتا نہیں نا انہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ خوشی خوشی سے نہیں جائے گا, اسے کیا کیا جائے گا؟ اضطرہ, میں مجبور کر کے کھینچ کر لاؤں گا کہاں کی طرف؟ الی عذاب النار, جہنم کے عذاب کی طرف. تو یہ منظر کشی اللہ تعالیٰ کریں, وہ بھی اصل مصیر, اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے. تو بہرحال یہ باتیں کچھ مختصر سے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.